اور پھر اس نے میرے امام کے گلے میں خنجر ڈالا، لیکن جس جگہ کو رسول اعظم نے چوما ہو وہاں خنجر کیسے اثر کر سکتا تھا؟ وہ خنجر اثر نہ کیا۔ میرے امام مسکرائے، فرمایا اگر تجھے مجھے قتل ہی کرنا ہے تو مجھے پہلے الٹا کر اور میری گردن پیچھے سے کاٹ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جسے رسول اعظم نے چوما ہے۔ اب بتاؤ وہ حسین اعظم جو اپنے قتل کا طریقہ خود بتائیں، مسکراتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، تم کہو حسین ہار گئے؟ حسینیت تو پہلے بھی جیتی تھی، اس دن بھی جیتی ہے اور کل قیامت تک جیتتی رہے۔ میرے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آسمان نے خون کی بارش کرنا شروع کر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس خون کی بارش کے اندر جو داغ لوگوں کے کپڑوں پر لگے تھے وہ کپڑے تو پھٹ گئے لیکن وہ داغ کبھی نہ گئے، وہ داغ کبھی نہ گئے۔ بیت المقدس کے جہاں پر پتھر اٹھائے جاتے تھے وہاں سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے تھے۔ آسمان سیاہ ہو گیا، دن کے اجالے، دن کے اندر رات میں ایسی حالت ہو گئی جیسے رات ہو گئی ہو، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے۔ اور پھر وہ وقت آیا، لوگوں نے، ان ظالموں نے ان شہیدوں کے لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ لٹیرے تھے، انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے امام حسین کی جو زرہ تھی وہ لوٹی، کسی نے آپ کا کمر بند لوٹا، کسی نے آپ کی پگڑی لوٹی، کسی نے آپ کا لباس لوٹا، معاذ اللہ آپ کے پورے جسم کو برہنہ کر دیا۔ اور پھر ظالموں نے شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا، اور پھر جب رون چکے، زخمی کر چکے، تو پھر ان لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ پھر وہ شام آئی جسے دنیا شام غریبہ کہتی ہے، جس رات حضرت زینب بڑی ہمت کے ساتھ اپنے پریوار کو سنبھال رہی تھی۔ امام حسین نے جاتے وقت فرمایا تھا کہ زینب میں جا رہا ہوں، اب میں رب کے حوالے اور یہ پریوار تمہارے حوالے، اور اس پریوار کو تم سنبھالنا۔ حضرت زینب نے ویسے ہی ذمہ داری کے ساتھ سنبھالا۔ ایک خاتون کو انہوں نے سمجھا بجھا کر کے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے ان کو کھانا کھلا دو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ یزیدی فوج نے اپنے جو گرفتار کیے تھے ملزم اور مجرم، ان کو جو ہے قیدیوں کو کھانا تک نہیں کھلایا، جاؤ کھانا کھلا دو، پانی پلا دو۔ وہ خاتون لے کر کے تشت خیمہ زینب میں آتی ہیں۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تمام خواتین، پردہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب وہ کھانا پیش کیا گیا، اس خاتون نے کہا اے سیدہ، میری اوقات تو نہیں کہ میں آپ سے کچھ کہہ سکوں، لیکن گزارش کرتی ہوں، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، تھوڑا سا کھا لیجئے، تھوڑا سا پی لیجئے۔ حضرت زینب نے کچھ اچھٹتی ہوئی نگاہ اس پیالے پر ڈالی جس میں نہر فرات کا پانی تھا، گویا کہہ رہی ہوں کہ نہر فرات کے پانی تجھ سے زیادہ بد نصیب دنیا میں اور کوئی پانی نہیں، کہ میرا بھائی، میرے بھتیجے التش کرتے رہے، پانی مانگتے رہے، لیکن افسوس تجھ پر کہ تو ایک گھونٹ بھی انہیں نہ مل سکا۔ پھر اس خاتون نے کہا کہ سیدہ میں گزارش کرتی ہوں، میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کے بھائی کے نام پر اپنے سر کو قلم کروایا اور اپنی جان قربان کی، جسے دنیا حر بن یزید کہتی ہے، میں اس کی بیوی ہوں، میری بات مانیں اور تھوڑا کھا پی لیں۔ سیدہ سکینہ بھی دیکھیں آپ کتنی پیاسی اور بھوکی ہیں، نڈھال لیٹی ہوئی ہیں، ان کو پانی پلا دیں کم از کم۔ حضرت زینب نے جب حضرت سکینہ کو دیکھا تو وہ نڈھال ایک طرف لیٹی ہوئی تھی، آپ نے پیالہ اٹھایا اور پیالہ اٹھا کر حضرت سکینہ کے پاس گئیں اور کہا کہ بیٹی سکینہ اٹھ جاؤ، دیکھو پانی آیا ہے، پانی پی لو۔ حضرت سکینہ جن کی آنکھیں غم کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے اٹھیں، چھوٹی سی ننھی سکینہ اٹھ کر کے اس پانی کے پیالے کو دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں پھوپھی جان آپ کیوں نہیں پی لیتی، اے پھوپھی جان آپ کیوں نہیں پی لیتی؟ حضرت زینب نے فرمایا بیٹی پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ جب حضرت سکینہ نے یہ جملہ سنا تو ایک کرنٹ سا ان کے جسم پہ دوڑا، بجلی سے ان کے سینے پر گر گئی۔ انہوں نے اس پیالے کو اٹھایا اور مقتل کی طرف دوڑ لگا دی، میدان کارزار کی طرف دوڑ لگا دی۔ حضرت زینب نے سوچا کہ صبح سے بچی خون دیکھ رہی ہے، لاشیں دیکھ رہی ہے، کہیں اس کے ہوش فاختہ تو نہ ہو گئے،
اس کے ذہن میں پریشانی تو نہ ہو گئی. حضرت زینب بھی حضرت سکینہ کے پیچھے دوڑتی ہیں اور تمام خواتین بھی حضرت زینب کے پیچھے دوڑتی ہیں. حضرت سکینہ وہ پیالہ لیے مقتل کی طرف دوڑ کر جا رہی ہیں. اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں ظالموں نے لاشوں کو اکٹھا کر دیا تھا, ڈھیر لگا دیا تھا تمام شہداء کی, جہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں پر وہ پہنچتی ہیں. حضرت سکینہ نے پیالے کو ایک سائیڈ میں رکھا اور پھر لاشوں کو ہٹانا شروع کر دیا. لاشوں کو ایک ادھر پھینکتی, ادھر ہٹاتی, ادھر ہٹاتی. حضرت زینب نے پوچھا, اے سکینہ کیا کر رہی ہو, کیا ڈھونڈ رہی ہو, مجھے بتاؤ میں ڈھونڈ کر دیتی ہوں. حضرت سکینہ نے عرض کی, اے پھوپھی جان, میں مدینے سے جب آئی تھی تو ایک ہیرا لے کر آئی تھی, ایک نگینہ لے کر آئی تھی. ہمارا وہ نگینہ اس میدان کارزار میں کہیں گم ہو گیا ہے, میں وہ ڈھونڈ رہی ہوں. اور لاشوں کو ہٹاتی جاتی. پھر حضرت زینب سے حضرت سکینہ نے فرمایا, اے پھوپھی جان دیکھو مجھے میرا نگینہ مل گیا ہے, دیکھو مجھے میرا ہیرا مل گیا ہے. حضرت زینب نے جھک کر کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں, ننھے علی اصغر کی لاش تھی. حضرت امام علی اصغر کا لاشا تھا. اور پھر حضرت سکینہ نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور حضرت علی اصغر کے ہونٹوں سے لگایا اور کہنے لگی, علی اصغر پانی پی لو. پھوپھی جان پانی لائی ہیں اور کہتی ہیں کہ سب سے پہلے چھوٹے پیا کرتے ہیں. اے میرے بھائی علی اصغر, اس پورے میدان کربلا کے اندر تجھ سے چھوٹا تو اور مجھے کوئی نظر نہیں آتا. اے علی اصغر پانی پی لو, اے علی اصغر پانی پی لو. لیکن کیا دنیا سے جانے والے بھی پانی پیا کرتے ہیں؟ کیا شہید ہونے والے بھی پانی پیا کرتے ہیں؟ حضرت علی اصغر نے پانی نہ پیا. حضرت زینب نے حضرت سکینہ کو سنبھالا اور پھر اپنے خیمے کے اندر واپس لے کر آئیں. حضرات گرامی قدر, یہ شام غریباں, یہ ظلم کی داستان ہمیشہ اسی طریقے سے سنائی جاتی رہے گی. لیکن ہمیں چاہیے یہ کہ جو اس سے سبق ملتا ہے ہم وہ سیکھیں. اور سبق یہ ہے کہ جب مقابلہ حق و باطل کا ہو, جب مقابلہ سچ اور جھوٹ کا ہو, جب مقابلہ صحیح اور غلط کا ہو, تو امام حسین کی تعلیم یہ ہے کہ تم چاہو تو حکمت کو اپنا سکتے ہو. لیکن امام حسین نے عزیمت کو اپنایا اور دنیا کو پیغام دیا کہ جب مقابلہ حق و باطل کے درمیان میں ہوگا تو جو حسینی ہوگا وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا. جب مقابلہ جھوٹ اور سچ کے درمیان میں ہوگا تو جو حسینی ہوگا وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا. جب مقابلہ صحیح اور غلط کے ساتھ ہوگا تو جو حسینی ہوگا وہ صحیح کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے, اور صرف کہنے کے لیے حسینی نہ بنے کہ جب محرم کا مہینہ آئے تو چند سبیلے لگا لی, چند دیگیں پکا لی اور ہم نے حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا. یقین جانو, اگر میں صحیح بات کہوں تو شاید آپ کو برا لگ جائے, اگر آج بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں, لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت حالات بہت برے ہیں, میں کہوں کہ کربلا سے برے حالات تو نہیں ہیں. ہم پر پانی تو بند نہیں کیا گیا, ہم پر کھانا تو بند نہیں کیا گیا, ہمیں گھر سے تو دور نہیں لایا گیا, ہم سے کوفہ والوں نے دھوکہ تو نہیں کیا ہے. کربلا سے بدتر تو حالت نہیں ہے. آپ کہتے ہو بہت بدتر حالت ہے, اور حالات یہ ہیں کہ اگر آج بھی ویسے حالات پیدا ہو جائیں تو صرف دیگیں رہ جائیں گی, سبیلے رہ جائیں گی, ہم چھوڑ کر سب بھاگ جائیں گے. میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا, ہم بھی شامل ہیں, ہم سب شامل ہیں. تو اپنے ایمان کو اتنی مضبوطی دیں کہ صرف دیگوں کے حوالے حسینیت نہ کریں, صرف سبیلوں کے حوالے حسینیت نہ کریں, بلکہ حسینیت کو سچا اور پکا پیغام سمجھ کر اپنے دل میں اتاریں اور امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور حق و صداقت کے ساتھ کھڑے ہوں. آپس میں اتفاق اور اتحاد کی بات کریں, اختلاف سے گریز کریں, اور جب بھی موقع آئے تو امام حسین کے نقش قدم پر چل کر چاہے زندگیاں قربان کرنی ہوں, چاہے مال کو قربان کرنا پڑے, چاہے وقت قربان کرنا پڑے, چاہے اپنے گھر کی جو بیٹے ہیں, جو بچے ہیں, ان کو لٹانا پڑے, ہمیں سب کچھ قربان کرنا ہے دین کے نام پر. اللہ رب العزت ہمیں دین کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سچی حسینیت عطا فرمائے, امام حسین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اسی طریقے سے ذکر شہدائے کربلا کی محفل کو سجانے اور ان کے ذکر کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. استغفر اللہ العظیم. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.